الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمز پارٹ 10۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 10واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز بدھ 13 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 27 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ جب ہم مسلمان یہ دعویٰ کریں گے کہ یروشلم ہمارا مسلمانوں کا ہے، تو پھر دنیا کے باقی سب لوگ، ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ سب لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ اچھا بھائی پھر باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی سوال ہم مسلمان ان کی طرف ڈالتے ہیں، ان کے کورٹ میں ڈالتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تم اس وقت یہودی ہونے کے ناطے یروشلم کے دعوے دار ہو، تو لاؤ اپنی الہامی کتابیں سامنے رکھو، ٹھیک ہے، جتنے بھی مختلف طرح کے نسخے دستیاب ہیں، جتنی بھی مختلف طرح کی زبانوں میں دستیاب ہیں، ان سب کو لے آؤ، سمرائز کرو، بیٹھو، بات کرو، اور تم بتاؤ کہ تمہاری یہودیوں کی کتابوں میں کیا حل ہے کہ کیا تم غزہ کی طرح سب مسلمانوں کو قتل کر کے ہی اس پہ حکومت بنا کے تو جناب بیٹھو گے؟ جو بھی دنیا بھر کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی ملک میں خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا تم ان سب کو قتل کرو گے اور پھر حاکم بنو گے؟ کیا یہ ہے یہودی حل؟ یہی سوال عیسائیوں کے لیے بھی ہے کہ بھئی آپ اپنی بائبل اور جو بھی اسرائیلی روایات ہیں وہ سب لے آئیں اور اس بات کا آج 2023 میں حل بتائیں کہ جی اس وقت تقریباً 2.5 ارب کے قریب عیسائی ہیں، تقریباً 2.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور کوئی 1-2 کروڑ یہ یہودی ہیں۔ تو ان سب کا پھر ایک متفقہ فیصلہ آپ اپنی بائبل میں سے نکال کے دکھائیں، اور اگر آپ کے ہاں بھی یہی حل نظر آتا ہے معاذ اللہ کہ جی بینگ عیسائی آپ یہودیوں کو بھی قتل کریں گے اور بینگ عیسائی آپ مسلمانوں کو بھی قتل کریں گے، اور پھر آپ یروشلم پہ بطور عیسائی قابض ہو کے بیٹھ جائیں گے، تو اگر تو یہی حل ہے تو چلیں اس کو بھی پہلے آپ اپنی کتابوں سے پروو تو کریں نا، ثابت تو کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بات کہ ہم چونکہ قرآن پاک کی نسبت سے بات کر رہے ہیں، تو یہی سوال ہماری طرف بھی آئے گا کہ اچھا جناب مسلمان صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کے قرآن میں، حدیث میں کیا حل ہے آج 2023 عیسوی میں؟ جو بھی روئے زمین پہ یہودی ہیں یا بنی اسرائیل ہیں یا عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں، ان سب کا پھر حل آپ قرآن سے نکال کے دکھائیں۔ تو اس حقیر کی عرض یہ ہے کہ اس بات کو الہامی کتابوں کی مدد سے ہی کسی یعنی فیصلے پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ ذاتی رائے یا اسلحہ، بندوق، گولی، توپ، میزائل یہ حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ حماس والے ادھر ماریں گے، کبھی وہ نیتن یاہو گروپ ادھر قتل کرے گا، تو یہ کوئی حل نہیں ہے۔ حل یہ جب بھی ہوگا یہ یعنی کسی خاص نیک بندوں کے آنے پر ہی ہوگا۔ اور باقی رہ گئی کہ دلیل الحمدللہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بائبل کی نسبت، بچی کھچی جو بھی تورات کے نسخے ہیں ان کی نسبت قرآن پاک میں احکامات زیادہ واضح ہیں۔ صرف ہوا یہ ہے کہ پچھلے کوئی 101 سال میں مکہ پہ جن لوگوں کو بٹھایا گیا تھا انہوں نے اسلام کا تاثر بڑا غلط پھیلایا، ٹھیک ہے، باتوں کو مس انٹرپریٹ کیا۔ اس کی سب سے ایک اہم مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آج بہت سے مسلمان وہ بنی اسرائیل کو یہودی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہودی بنی اسرائیل کا صرف ایک حصہ ہیں، ایک جز ہیں، یہ خود تمام بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے تو 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور 12 قبیلوں میں سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے یہ برطانوی امریکی حکمران، ٹھیک ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی تو بات کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک وہ آل رسول ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو
ایک طرف وہ شور مچاتے ہیں حقوق نسواں کا، عورتوں کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف 12 قبیلوں مردوں بیٹوں کا نام تو لیتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کے قبیلے کو بالکل غائب کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو بات سوچنے والی ہے۔ تو چلے خیر، اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک اور جو ہے نا تصور سمجھنے والا ہے کہ ساری دنیا پہ آپ غور کریں کہ ساری دنیا پہ جب آپ غور کریں تو بڑی آپ کو کچھ حیرت انگیز باتیں نظر آئیں گی۔ مثلاً ابھی یہ دبئی کے حکمرانوں نے موقف اختیار کر رکھا ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ وی آر موونگ فرام جیو پولیٹیکل ورلڈ ٹو جیو اکنامک ورلڈ، یعنی ہم جو جغرافیائی سیاسی جو یہ دنیا تھی سیاسی نقشوں پر بنی ہوئی، اس سے بڑھ کر کے اب ہم جیو اکنامک ورلڈ میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی جہاں صرف پیسہ ہی اہم ہے۔ تو دبئی کے ان حکمرانوں کے موقف پر سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے کہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامک ورلڈ کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ مذہب نہ ان کے ہاں پہلے اہم تھا، مذہب نہ ان کے ہاں اب اہم ہے، کیونکہ مذہب کے نام پہ انہوں نے سوائے وسوسے دینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ مثلاً ان عرب حکمرانوں کا پھیلایا ہوا ایک وسوسہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی پہلی ہی سورت سورہ فاتحہ، اس کی جو آخری آیت ہے، بلکہ آخری 2 آیات سننے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یہ دعا ہے بندے کی اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ پھر ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اب انہوں نے یہ تشریح و تعویل بتائی کہ جی یہاں پہ سورہ فاتحہ میں المغضوب یعنی غضب والے لوگ یہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، اور ولدالین یہ عیسائی ہیں، یعنی مغضوب اور ضالین کے مفہوم میں تشریح میں ہمیشہ مسلمان بچوں کو یہ بتایا گیا کہ جی یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یہ آیت ہے۔ اس حقیر کی طرف سے عرض یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں عیسائی اور یہودی اور دیگر یعنی الفاظ کے ارشاد سے، یعنی یہود و نصارہ کے لفظ استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے جب 5 نہیں 10 نہیں 20 آیات موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سورہ فاتحہ میں خصوصی طور پہ نصارہ اور یہود کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ 2 عربی کے لفظ یہاں نہیں بولے جا سکتے تھے؟ بولے جا سکتے تھے لیکن نہیں ارشاد ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن پر غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ ہر مذہب میں نظر نہیں آتے؟ کیا پاکستان میں چھوٹے سے یعنی لین دین کے معاملات پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کرتا؟ کیا ملاوٹ نہیں ہے؟ کیا دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ فاریکس پیریٹی کے نام پر اور سٹاک ایکسچینج کے سٹے بازی کے نام پر یہ دجل اور ظلم اور لوٹ مار اور ڈاکہ نہیں ہے؟ تو کیا ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ یہی تو مغضوب اور ولدالین یعنی یہی غضب والے ہیں جن پہ غضب ہوگا، اور یہی بہکے ہوئے ہیں جو اپنی الہامی کتابوں سے ہٹ کر کے سود خوری میں ملوث ہیں، حرام خوری میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے، والمیسر، ٹھیک ہے، ایزی منی کو انہوں نے اپنا دھندا بنا لیا ہے، سرمایہ داری کے ذریعے دنیا کو جکڑ لیا۔ تو یہ طبقہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی موجود ہے، یہودیوں کے ہاں بھی موجود ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی موجود ہے، یعنی ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی الہامی کتابوں سے ہٹ چکے ہیں اور وہی غضب کے لائق ہیں، وہی بہکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ سورہ فاتحہ میں صرف عیسائی پہ زور دینا، صرف یہودی پہ زور دینا، یہ دراصل علمی خیانت ہے۔ ہاں یہ کہ کیا قرآن پاک میں سب یہودیوں کو یعنی برا کہا گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو کا ٹولہ اسرائیلی حاکم ہوتے ہوئے یہودی ہونے کا دعوے دار ہے اور فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے،
غزہ کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ویسٹ بینک میں لوگوں کو قتل کر رہا ہے، وہ بھی یہودی ہونے کا دعوے دار ہے۔ جبکہ باقی ساری دنیا میں آپ دیکھیں، اس وقت یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، لاکھوں یہودی خود بینر، پلے کارڈ، اشتہار اٹھا کے سڑکوں پہ آ رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور نیتن یاہو کو منع کر رہے ہیں کہ یہ قتل و غارت ہمارے نام پہ مت کرو، ناٹ ان آور نیم۔ یہ نعرہ ساری دنیا میں گونجا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں میں بھی دو طرح کے یہودی ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں۔ ایسا ہی تصور بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، بنی اسرائیل میں سے کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں۔ ایسا ہی مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، ہر طبقے میں یہ موجود ہے بات، کہ ہر مذہب کے اندر کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ جو مس انٹرپریٹیشن پھیلائی گئی پوری دنیا کے مسلمانوں میں، اس کے لیے دو آیات بطور وضاحت آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ سورۃ الحج، قرآن پاک کی 22ویں سورت اور آیت نمبر 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو سورۃ الحج کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کا ذکر، الذین آمنو ایمان والے، ہادو یہودی، والصابئین ستارہ پرست، والنصارى اور عیسائی، والمجوس اور آتش پرست، والذین اشرکوا شرک کرنے والے مشرک۔ اب کیا عجب ہے کہ بات شروع ہوتی ہے ایمان والے سے، بیچ میں یہود کا ذکر، ستارہ پرست کا ذکر، نصرانی کا ذکر، آتش پرست کا ذکر، اور پھر مشرکوں کا ذکر، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان کا فیصلہ روز قیامت کیا جائے گا۔ گویا کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ ہم مسلمان ہر ستارہ پرست کو، ہر عیسائی کو، ہر یہودی کو قتل کرنے کے مجاز نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سورۃ الحج کی آیت، یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور آیت اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہ ہے جی کہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر ہے جی یہ 62 نمبر۔ یہ سنیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ الذین آمنو سے بات شروع ہوئی، پھر والذین ہادو یہودیوں کا ذکر ہوا، والنصارى عیسائیوں کا ذکر ہوا، والصابئین ستارہ پرستوں کا ذکر ہوا۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور اچھے کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس اس کا اجر، اس کا ثواب یہ رب کے ہاں ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن کا اجر اللہ اپنے ذمے پہ بیان فرماتا ہے۔ تو ان دو آیات سے یہ بات تو طے ہو جاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت میں المغضوب اور والضالین کی جو براہ راست تشبیہ ہمیشہ یہود و نصارہ کی طرف کی جاتی رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ تھی۔ اس تشریح و تعویل کی درستگی یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، سورۃ الحج کی ایک آیت پیش کی گئی، اس سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان سب یہودیوں کو قتل نہیں کریں گے، سب عیسائیوں کو قتل کرنے کا مجاز نہیں ہے، نہ کریں گے۔
ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ستارہ پرست ہے، کوئی مشرک ہے، تو اس کو بھی صرف اس کے یعنی اس عقیدے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے قرآن کی پہلی وضاحت، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ اس سے اگلا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اب ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے سعودیہ عرب کے آل سعود کی طرح کہ جو اپنے نیشنلزم یوم الوطنی کے چکر میں تو پھنسا ہوا ہے، وطن پرستی کے شرک میں تو الجھ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ فلسطین میں الارض المقدسہ میں مسلمانوں کو مکمل اختیار دینے پہ تیار نہیں ہے۔ فکر ان آل سعود کو بھی یہودیوں کی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی عیسائیوں میں ایسے یعنی کرسچین زائونسٹ آ چکے ہیں کہ جو خود یروشلم پہ اپنی عیسائیوں کی حکومت نہیں بنانا چاہتے، بلکہ یہودیوں کی حکومت کو چندہ دیتے ہیں اور یہودیوں کی حکومت وہاں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب کہ ادھر ایک اسلامک زائونسٹ طبقہ سامنے آ چکا ہے اور ادھر ایک کرسچین زائونسٹ طبقہ سامنے آ چکا ہے۔ اب یہ جو دو یہودیوں کے حمایت گار ہیں، مددگار ہیں، زائونسٹ گروہ کے مددگار ہیں، ان دونوں کی حقیقت بھی دیکھنی پڑے گی، اور ان یہودیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا جو یورپ اور امریکہ میں اور ساری دنیا میں کھڑے ہو کے اس وقت نعرے لگا رہے ہیں، نیتن یاہو کو منع کر رہے ہیں کہ یہ قتل و غارت ہمارے نام پہ مت کرو، ناٹ ان آور نیم۔ اٹ مینس کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ قرآن میں سب یہودیوں کے قتل کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر جب سب یہودی قتل نہیں کیے جائیں گے تو پھر آج اس ساری دنیا کے موجود لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں سے اس کی مزید وضاحت کیسے بیان کی جائے گی؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قرآن و حدیث ہی میں سے وہ حل بیان کیا جائے گا، وہ واضح صورتحال انشاءاللہ اپنے بچوں اور اپنے دوستوں اور یہودیوں عیسائیوں کے سامنے رکھی جائے گی کہ جو اللہ کے فضل سے ایک بڑا پرامن حل جس کے ذریعے ممکن ہے، اور وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، صرف بات اس کو بتانے کی ہے، پراپرلی انٹرپریٹ کرنے کی ہے، صحیح طریقے سے تشریح و تعویل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے پھریں۔ ہاں جو واجب القتل ہیں وہ تو ہیں ہی بڑے تھوڑے سے، تو ان کو بھی ہم قابو کر لیں گے جب پہلے ہم اپنی دلیل کو تو مکمل کریں، تو ہمارے بچوں کو یہ تو یقین ہو کہ قرآن میں حدیث پاک میں حل موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔